Hello and Assalamu alaikum viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today the topic which we are going to have is the historical perspective of diplomacy, and we are going to take into account certain events which have been occurred in the world politics and which create some sort of an impact over the entire political system and political affairs. اور اس کے ساتھ ہم ہسٹوریکل وائز جو ڈپلومیسی ہے اس کو دیکھیں گے کہ بیسکلی ڈپلومیسی جو ہے کب ایمرج ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ڈپلومیسی نے اپنا سفر جو ہے وہ طے کیا، اور اس سفر میں جو ہے ڈفرینٹ ایونٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کنکلوژن میں پہنچیں گے کہ بیسکلی جو ڈپلومیسی ہے یہ ہمیں کس چیز کا جو ہے وہ لیسن دیتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اے ٹاپک. سو ویورز، اگر ہم ہسٹوریکل وائز ڈپلومیسی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے گولڈن ڈیز تھے، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گلوریس ڈیز تھے جو کہ ڈپلومیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے، اور جس میں ان ادر ورڈس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایرا تھا وہ تھیوری اور پریکٹس جو ہے اس میں انوالو تھا. مینس کہ ڈپلومیسی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو تھیوری اور پریکٹس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو وداؤٹ تھیوری اور پریکٹس آپ ڈپلومیسی کو جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. مینس کہ ڈپلومیسی کو آپ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈپلومیسی کو فرسٹ یو ہیو ٹو لرن. اور جو ہم نے تھیوری پر جو ہے اسٹڈیز کی تھیں کچھ سلائڈس پہلے، اور انفیکٹ اس سے پہلے جو لیکچرز تھے ہم نے اس میں دیکھا کہ ڈپلومیسی جو ہے یہ دیر آر سم تھیوریز جس کے اکارڈنگ ڈپلومیسی جو ہے وہ رول کرتی ہے، اور اس کو آپ جو ہے لے کر چلتے ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیوری مینس کہ جب آپ نے ایک چیز پڑھ لی اس کو پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تھیوری اور پریکٹس جو ہے وہ آلموسٹ 20 سینچری میں جو ہے وہ نظر ہمیں آتی ہے. کہ 20 سینچری میں جو ہے 20th سینچری جس میں ڈپلومیسی جو ہے جس کو کہا جاتا ہے دی آرٹ آف نیگوسیشن، وہ پراپرلی ہمیں جو ہے اس کا جو ہے وہ کلو ملنا شروع ہوا. فردر ڈپلومیسی جو ہے از بلیمڈ ناٹ ٹو پریونٹ دی فرسٹ ورلڈ وار. اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے ہم پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈپلومیسی کو تو بلیم کیا گیا تھا. اور وہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی 1914 میں، تو یہ جسٹ بیکاز آف دا فیلئر آف ڈپلومیسی. مینس کہ ہم نیگوسیشنز نہیں کر سکے، اسٹیٹس کی آپس میں نیگوسیشن زیرو ہو گئیں، کمیونیکیشن زیرو ہو گیا، بائی لیٹرلزم زیرو ہو گیا، مین دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جی جو ڈپلومیسی ہے وہ زیرو ہو گئی. تو اس وجہ سے جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کا سارا بلیم جاتا ہے ڈپلومیسی پہ. لیکن انفیکٹ ایسا ہے نہیں. دیر آر مینی سالڈ ریزن ہیو بین انوالو ان دی آؤٹ بریک آف فرسٹ ورلڈ وار. لیکن ڈپلومیسی کا بھی اگر آپ دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ فرسٹ ورلڈ وار اکرنس ہوئی، اس کی انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی تو اس سے پہلے کے حالات جو ہیں، جس طرح یورپ جو ہے ایک بہت ہی پیسفل ٹائم سے گزرا تھا، لیکن ہم نے آن دی ادر سائڈ یہ بھی دیکھا کہ جو ڈپلومیسی ہے جہاں پر ڈپلومیسی کو کام کرنا چاہیے تھا افیکٹولی، وہاں پر اس طرح ڈپلومیسی نے رول پلے نہیں کیا. فار ایگزامپل جو جرمنز ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ فرانس اور اٹلی اور یہ جب اپنی، اور اسپیشلی فرانس اور برٹن جو ہیں، یہ اپنی نیول سپریمیسی کو زیادہ سے زیادہ انہانس کر رہے تھے. مینس کہ اپنی نیوی پاور، اپنی سی پاور کو زیادہ سے زیادہ انہانس کر رہے تھے بائی انڈکٹنگ لیٹسٹ اکوپمنٹ. تو انفارچونیٹلی جرمنی نے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے کاپی کیا، اور جرمنی نے بھی جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ ایڈوانس زمانہ تو نہیں تھا، لیکن اس وقت کے لحاظ سے جو ہے ایک ماڈرن اکوپمنٹ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا. اور اسی طرح جرمنی نے جو ہے وہ اپنا اکوپمنٹ بنانا شروع کر دیا، اور وہاں پر ایٹ دیٹ ٹائم کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نہیں تھی، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا کہ جو
وارز کو اور اس سے ریلیٹڈ جو اور فینومیناز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو نیچر کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کسی بڑے ڈیزاسٹر کا شکار نہ ہو جائے، جو کہ ہم نے 1914 میں دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دونوں باتیں ہم لکھ سکتے ہیں، اس میں دو ویوز آتے ہیں، دے آر بیسکلی ٹو ویوز، ٹو اینگلز ہیو بین انوالوڈ۔ اور فرسٹ یہ کہ ڈپلومیسی کو اگر بلیم کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہم نے دیکھی کہ جہاں پر نیگوسیشن فیل ہو جاتی ہے، جہاں پر ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کی وجہ ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پورے طریقے سے ڈپلومیسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دیر آر سم کچھ نیچرل فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں، اس میں پولیٹیکل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، پیور پولیٹیکل فیکٹرز ڈپلومیسی سے ذرا ہٹ کر۔ تو ہم اس میں جو ہے دونوں ویوز کو جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں۔ دین sovereign nations rejected the multilateral diplomacy of the League of Nations۔ اب ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک بائی لیٹرل ہوتی ہے، دو طرفہ۔ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ مور دین 2، ٹھیک ہے، یا مور دین 3، جس میں آپ کے پاس آپ ایک وقت میں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہیں وہ نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہو، تعلقات بنا رہے ہوتے۔ تو ہم نے دیکھا جو ساورن اسٹیٹس تھیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی آف دا لیگ آف نیشن، کیونکہ لیگ آف نیشن نے کہا تھا کہ آپ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ دنیا میں جو اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گی تو گیو اینڈ ٹیک کا فارمولا ہوگا، مینس کہ کمپنسیشنز ہوں گی۔ ایک غریب ملک جو ہے جب وہ پاورفل اسٹیٹ کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ پاورفل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ہیلپ بھی کرے گی اور اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی ڈفرینٹ پرابلمز اس کے، چاہے وہ اکنامک پرابلمز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پرابلمز ہوں، یا ملٹری فار ایگزامپل سیکیورٹی کنسرنز ہوں، اینڈ سو دا تھنگ از دیٹ کہ یہ جو فینومینا تھا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کا یہ ریجیکٹ کر دیا گیا بائی دا لیگ آف نیشن، بائی دا اسٹیٹس آف دا لیگ آف نیشن۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ بہت سی اسٹیٹس جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ لیگ آف نیشن سے ریجیکٹ مینس کہ لیگ آف نیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس کو کاپی کیا گیا اور دوسری اسٹیٹس نے بھی آہستہ آہستہ اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، بیکاز لیگ آف نیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہا تھا، بیکاز لیگ آف نیشن کے پاس کوئی پراپر میکینزم نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز اور اتنا زیادہ ایشو ہوا اور ہم نے دیکھا کہ فائنلی پھر سیکنڈ ورلڈ وار بھی اس کی اکرنس ہو گئی۔ ڈپلومیٹک میکینزم آف لیگ آف نیشن جو ہے وہ ٹوٹلی اس کا فیلئر تھا، اور مینس کے جو بائی لیٹرل پرابلمس تھے، دو طرفہ پرابلمس جو اسٹیٹس کے درمیان اکثر جو ہے وہ اکرنس ہو جاتی تھی ان کی، تو لیگ آف نیشن بجائے اس کے کہ وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کروائے، لیگ آف نیشن جو ہے وہ اس کو خود پرابلم کا شکار ہو گئی کہ کیونکہ بیکاز لیگ کے پاس کوئی پراپر میکینزم نہیں تھا، اس وجہ سے لیگ آف نیشن کا ہم نے ڈیزاسٹر دیکھا اور بہت سی اسٹیٹ جو ہیں وہ لیگ آف نیشن کو گڈ بائی کہہ کے چلے گئی۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بیکاز ڈپلومیٹک میکینزم نہیں تھا، اس کا ڈپلومیٹک میکینزم ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا کہ آپ نے اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کرنی ہے، اسٹیٹس کو کس طرح کانفیڈنس میں لینا ہے، اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح آپ نے جو ہے وہ تعلقات رکھنے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ادارے کا اور اسٹیٹ کا آپس کا جو تعلق ہے وہ کس حد تک آپ نے لے کر جانا ہے، یہاں پر وہ فیلئر آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لیگ آف جو ڈپلومیٹک افیئرز ہے اس کو وہاں پر تھوڑا سا فیلئر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر پوسٹ کولڈ وار انوائرمنٹ دیکھ لیں کہ ان پوسٹ کولڈ وار انوائرمنٹ جو ہے ناٹ کنڈکٹیو ٹو ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز بیکاز آف فائنینشیل کرائسس اینڈ ٹرانزیشنل سیکیورٹی تھریٹس۔ اب یہ جو پوسٹ کولڈ وار ایرا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیسی نے تو رول پلے کیا، اپنا کوشش کی گئی کہ اداروں نے بھی رول پلے کیا، اور اس میں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ظاہری بات ہے فائنینشیل کرائسس تو تھا، اور 1930s میں جو ہے بیفور دا کولڈ وار آپ دیکھیں تو ایک گریٹ اکنامک ڈپریشن آیا تھا
جس میں امریکہ سمیت بہت سی یورپین اسٹیٹس جو ہے وہ سفر ہوئی تھی. تو ایک پرابلم تو تھا. اسی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ سیکیورٹی کرائسس یا سیکیورٹی تھریٹس آئے, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت اسٹرگل کی گئی کیونکہ ڈپلومیسی کا فیلئر آ رہا تھا. دین اب کولڈ وار کے بعد, جب کولڈ وار 1945 سے آنورڈز ہم نے دیکھا کہ ڈبیٹ اسٹارٹیڈ اوور دا ریلیونس آف ڈپلومیسی ایز اے اسٹیٹ ایدر نیسسری اور ڈیٹ. آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ ڈپلومیسی جو ہے کولڈ وار کے بعد جو ہے بیسکلی ڈپلومیسی کا ہم نے ایک سالڈ فارم دیکھا کہ یا تو اسٹیٹ رہے گی یا اسٹیٹ جو ہے وہ اٹ ول بی کولیپس, ختم ہو جائے گی. اور بیکاز جس اسٹیٹ نے ڈپلومیسی کو یوز اچھے طریقے سے کیا ہے, اچھے طریقے سے انٹریکشن کی ہے, اچھے طریقے سے نیگوسیشنز کی ہیں, تو وہ اسٹیٹ سکسیزفل رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو کولڈ وار تھی بٹوین USSR اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو ان کا آپ صرف اس پوائنٹ سے اندازہ لگا لیجئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اپنے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس پہ اگر 7% جو ہے وہ خرچ کر رہا تھا, تو USSR جو ہے اس پہ 19% خرچ کر رہا تھا اپنے بجٹ پہ. اور 19% کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فائنینشیل پرابلمس تھی وہ بہت زیادہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی تھی. اور ایون آپ کے جو سیکیورٹی پرابلمس آ رہے ہیں, فوڈ سیکیورٹی تھی, اکنامک سیکیورٹی تھریٹس آ رہے تھے ان سائڈ دا USSR. اگر ایک چیز جو ہے صبح 10 روپے کی ہوتی تھی تو شام کو وہ اس کی جو پرائس ہے وہ ڈبل ہو جاتی تھی. تو بہت پرابلمز آ گئی تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈپلومیسی جو ہے کولڈ وار کے درمیان جو ہے اس نے ڈفرینٹ شیپس لیں, اور جہاں پر ہارڈ شیپ لی, ایک پراپر شیپ لی, وہاں پر ڈپلومیسی کو صحیح طریقے سے یوز نہ کرنے کا بھی ہم نے کنکلوژن دیکھا, جو USSR کو دیکھنا پڑا 1991 میں کولیپس آف USSR کی صورت میں, اور کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنی. مینس کہ جو ترکمانستان, آذربائیجان, قزاقستان, یہ سارے جو ایریاز ہیں, یہ سینٹرل ایشیا جو بنا بیکاز آف دیٹ. یہ ایونٹس تھے جو کہ کولڈ وار میں ہوئے, اور کولڈ وار سے پہلے ہم نے دیکھا جو کہ ڈپلومیسی کا جو ایک ایرا چلا ہے, جس میں کہیں پر جو ہے اگر اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ سم ٹائمز ڈپلومیسی ہیو فیسڈ انامینس چیلنجز, اینڈ کہیں پر ڈپلومیسی کو جو ہے وہ سکسیس دیکھا ڈپلومیسی نے, اور بہت سی جگہوں پر ڈپلومیسی نے جو ہے فیلئر بھی دیکھا. Then, apart from the above discussion, practically, state and its diplomatic institutions remain the most relevant actor of international relations in physical sense. اب ظاہری بات ہے جو ڈسکشنز اوپر ہوئی ہیں, جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ابھی, وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں پریکٹیکلی, لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹیٹ ہے اور اس کے ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پھر بھی ایک پراپر ایکٹر رہیں گے, ایک فزیکل ایکٹر رہیں گے آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان فزیکل سینس. ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں انہوں نے تو کام کرنا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی ڈپلومیٹک افیئرس ٹھیک طریقے سے آپ کی فورن جو منسٹری ہے وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے غلط فیصلے کرے گی. نہیں, آپ نے کبھی نہ کبھی چینجز آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چینجز جو ہیں آپ کے سم ٹائم ٹریڈیشنل ہسٹری پر بھی بیس کرتی ہیں. اگر دیکھا جائے, اگر فار ایگزامپل ہم جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کی ایگزامپل لے لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یونائٹڈ کنگڈم کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے. تو مینس کہ وہ اپنے جو اولڈ ہیبٹس اور کسٹمز ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, پرانے اولڈ ٹیکنیک اسٹریٹجیز کو فالو کر رہے ہیں, جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل, ٹھیک ہے, اور دیٹ از وائی وہ اتنے سکسیزفل ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر ان کے بھی ڈپلومیٹک افیئرز میں یا فارن منسٹری میں بہت پرابلمز آ جاتی ہیں, بیکاز سم ٹائمز اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں انٹرنیشنل دنیا میں کہ آپ کو بہت سے فیصلے جو ہیں وہ جو ہے اپنے قومی مفاد سے ہٹ کر بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ سم ٹائمز جو ڈپلومیسی ہے اس کو فیلئر بھی دیکھنا پڑے گا, اور سم ٹائمز اس کو جو ہے وہ سکسیس بھی ملے گی. لیکن ڈپلومیسی کا یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ اسٹیٹ فیل ہوگی ہے یا اسٹیٹ کے ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز فیل ہو گئے ہیں. یہ یاد رکھیے ڈپلومیسی جو ہے ایک کی ایکٹر ہے ان اے فزیکل سینس فار دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے
کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. سو ویورز اٹس انف فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آج جو ہم نے ٹاپک کور کیا دیٹ از دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی فینومینا آف ڈپلومیسی. اس سے ریلیٹڈ اف یو ہیو اینی کوشچن یو may ask questions in WhatsApp group and as well as on my channel m.abdullah education official. Kindly subscribe my channel and press on the bell icon button so that you can get the videos, updated videos on the right time. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہاں پر بھی میں اویلیبل ہوں. اف یو وانٹ وہاں پر بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.